بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور آپ کا دوست جی ایم ملک۔ آپ جانتے ہیں کہ میں باپ بیٹی بلڈر اینڈ ریئل اسٹیٹ کا سی او ہوں، اور میں اس کے علاوہ آرم فورسز کا انویسٹمنٹ ایڈوائزر اور لیگل ایڈوائزر بھی ہوں، کنسلٹنٹ بھی ہوں، اور آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے گاہے بگاہے ویڈیوز کے ذریعے سوشل ایشوز پہ، لیگل ایشوز پہ اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پہ آپ کے ساتھ عموماً رابطہ رہتا ہے، اور میں آپ کو نئے سے نئے انفارمیشنز اور ایشوز پہ، اس کے ایشوز کو ریزالو کرنے پہ اور نئی انفارمیشن پرووائڈ کرنے پہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتا ہوں۔ اور آپ دوستوں کا تعاون ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے میری اس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ وہ یقیناً آپ کے لیے یا آپ کے کچھ دوست احبابوں کے لیے وہ سودمند ثابت ہوتی ہیں، فروٹفل ثابت ہوتی ہیں۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ بھی ایک لیگل اور سوشل ایشو پہ بنائی گئی ہے۔ کراچی میں سہارنپور ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی ہے جو گزشتہ 50 سال سے عرض وجود میں آئی تھی، اور آج تک بدقسمتی سے وہ ڈسپیوٹ کا شکار ہے، گورنمنٹ کے نالج میں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے اپنے جوانی کے زمانے میں سہارنپور ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کی تھی، لیگل انویسٹمنٹ کی تھی، بڑی اچھی لوکیشن کی ہے یہ۔ ملیر کینٹونمنٹ، ملیر جو ہے ملیر کینٹ کے چیک پوسٹ 6 کے سامنے یونیورسٹی روڈ پہ سچویٹڈ ہے، اور اچھی لوکیشن کے ساتھ ساتھ پیورلی ایک لیگل سوسائٹی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کو کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور کراچی میں جو بدقسمتی سے جو ایک وہ سلسلہ چل نکلا ہے اور چلا ہوا ہے، جو گزشتہ نصف صدی سے اس کراچی کی بدقسمتی ہے کہ جائز پلاٹوں پہ لوگوں کے الاٹیز جو ہوتے ہیں ان کے پلاٹس پہ قبضے کرنے والے لوگ جو ہے ان کی کمی نہیں ہے کراچی میں۔ اور یہی حشر یہاں پہ بھی ہوا ہے کہ اس سوسائٹی میں بھی 2 نمبریاں ہوئی ہیں، مختلف اس کے اوپر جو ہے کبھی ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے گئے ہیں، کبھی سیکٹری نامزد ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر نہ تو کوئی عدلیہ نے اپنا موقف اور واضح فیصلہ دیا ہے، اور نہ ہی ہم جیسے لوگ جو آج تک گزشتہ 30-40 سال سے حق کی تلاش میں اور حق کے حصول میں در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نہ ہی ہماری کوئی بات جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری عدلیہ کو کے دل میں خوف خدا پیدا کرے اور یہ احساس پیدا کرے۔ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں جو اس کے الاٹیز سے وہ اس دنیا سے بھی چلے گئے، اور بہت سارے لوگ جو جوانی کے بعد اب وہ زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ میں ایک تو حکومت وقت سے اور اپنی عدلیہ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارا ہمارے اس ایشو کو انسانی ہمدردی کے تحت، پاکستان کے آئین کے تحت، انصاف کے تقاضوں کے تحت اس پہ توجہ دیں، اور ہم لوگ جو انصاف کے کٹہرے میں گزشتہ نصف صدی سے آپ کے فیصلوں کے منتظر ہیں، آپ کی محبت کے اور آپ کے صحیح فیصلوں کے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کے قانون کے مطابق ہماری جس سے حق ملنے کی امید ہو، اس امید کی پورا کیا جائے۔
ابھی گزشتہ 23/11/2022 کو عدالت عالیہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر پاس ہوا کہ اس سوسائٹی کے تمام جو جینوئن ممبرز ہیں ان کے ڈاکومنٹس، ان کی اوریجنل فائلیں چیک کر کے ان کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ کلیکٹ کر کے اور ایک لسٹ تیار کی جائے، اور یہ ڈائریکشنز آنریبل آفیشل اسائنیز کو دیا گیا، جس کا آفس ہائی کورٹ کی بلڈنگ نمبر نئی بلڈنگ میں 5ویں فلور پہ ہے۔ تو میں بھی انہی متاثرین میں سے ہوں، انہی افیکٹیز میں سے ہوں۔ میں نے بھی میرے بھی اس میں سہارنپور ہاؤسنگ سوسائٹی میں 3 پلاٹ ہیں، ڈیلٹا 85، ڈیلٹا 87 اور ڈیلٹا 81۔ میں نے بھی اپنے اوریجنل فائل کے ساتھ تینوں کی مورخہ 6 فروری 2023 کو تینوں کے ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی آنریبل آفیشل اسائنی کے آفس میں جمع کرائی ہے، سبمٹ کروائی ہے، تاکہ یہ جو ہے وہ لسٹ تیار کی جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو آرڈر سے جو ڈائریکشن تھی آنریبل ہائی کورٹ کی 23/11/2022 کی ڈائریکشنز یہ تھی کہ ایک لسٹ تیار کی جائے، اوریجنل ڈاکومنٹس کو دیکھ کے اس کے فوٹو کاپیز جمع کر کے اوریجنل لسٹ آفیشل اسائنیز میں کہ رسپانسبلٹی تھی، اس کو ایک ٹاسک دیا گیا، اس کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آنریبل آفیشل اسائنی کے آفس میں بھی وہی ایک ریجیکٹڈ اور ڈسپیوٹ لسٹ جو ہے اسی کی سیکوینس آگے پیچھے کر کے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کن حالات کے تحت یا کن وجوہات کی بنا پر اسی 2008 کی 8/8/2008 کو آنریبل ہائی کورٹ نے پٹیشن 234 کے تحت یہ لسٹ جو ہے اس کو وہ کینسل کر دیا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ لیکن آفیشل اسائنی نے وہی لسٹ دوبارہ سے سیکوینس کو آگے پیچھے کر کے وہی لسٹ کو دوبارہ سے جو ہے وہ تیار کی ہے، اور اس لسٹ کے مطابق بہت سارے مجھ سمیت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جینوئن الاٹیز ہیں، جینوئن ٹرانسفریز ہیں، اس سوسائٹی کے پلاٹس کے اوریجنل مالکان ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو نہ صرف ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لسٹ کے مطابق اس کو ان پلاٹس کی اونرشپ سے بھی، ان کی ملکیت سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، جو نا انصافی کی انتہا ہے، جو بہت بڑا ظلم ہے۔ میں پھر سے سہارنپور ہاؤسنگ سوسائٹی کے تمام ان لوگوں کو متنبع کر رہا ہوں، انفارم کر رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، ان سے التجا ہے کہ وہ ایک تو جائیں ہائی کورٹ کی نیو بلڈنگ 5ویں فلور پہ آفیشل اسائنیز جناب چودھری وسیم صاحب کے آفس میں جا کر اس لسٹ کو چیک کریں۔ اگر وہ بھی میری طرح متاثرہ فریق ہیں، اگر ان کا بھی نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے لیکن وہ اوریجنل اونر ہے، پلاٹس کے مالکان ہیں، تو مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس ویڈیو کے اوپر ڈسپلے ہو رہا ہے، مجھ سے رابطہ کریں۔ میں نے اپنے لائر کے ذریعے میں نے ایک مستقل طور پہ ایک لائر جو ہے ہائر کیا ہے، اور آپ دوستوں کی ہیلپ کے لیے، آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو الگ سے اپنے لیے کوئی قانونی مشیر یا وکیل جو ہے وہ ہائر نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے رابطہ کریں، تاکہ میں اپنے علاوہ ان لوگوں کے بھی جو مظلوم ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو متاثرہ فریقین ہیں اور اپنے حق کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مجھ سے رابطہ کریں، تو ان کی آبجیکشن کو ہم آفیشل اسائنی کے آفس میں سبمٹ کریں۔
اور اس کے بعد ہم اس لسٹ کو پٹیشن کے ذریعے، ہمارا یہ رائٹ ہے، یہ لیگل رائٹ ہے، ہم ایز اے پٹیشنر ہم ہائی کورٹ میں اس لسٹ کو چیلنج کریں اور اس کو جو ہے روکیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آنریبل آفیشل اسائنی نے اس لسٹ پہ آبجیکشن تو مانگ لی ہیں، لیکن میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ آیا آپ نے یہ لسٹ پریپیئر کرتے وقت کوئی پبلیکیشن کی ہے، جو کہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جی یہ لسٹ باہمی مشاورت کے ساتھ یہ لسٹ تیار کی گئی ہے۔ آپ کا یہ اخبار میں جو آیا ہے، یہ جو 11 فیب 2023 کے اخبار میں آپ نے پبلیکیشن دی ہے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ جی باہمی مشاورت کے ساتھ۔ بھائی یہ مشاورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو لوگوں سے کلیکشن کا ہے کہ آپ ان کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ان کو کلیکٹ کریں تاکہ آپ کے سامنے حقائق آئیں، آپ ایک صحیح اور حقیقی کریکٹ لسٹ پریپیئر کر سکیں۔ اس میں مشاورت کا تو کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں کہ آپ یہ شو کر رہے ہیں، اس میں یہ مینشن کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو کہ باہمی مشاورت کے ساتھ یہ تیار کیے گئے۔ کیا ہم یہ جان سکتے ہیں وہ کون شخص ہے جس کے ساتھ آپ نے مشاورت کر کے یہ لسٹ تیار کی ہے؟ میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آنریبل آفیشل اسائنی سے کہ وہ اس کو ریکنسیڈر کریں، اس پہ دوبارہ سے غور کر کے اس کی جینوئن لسٹ تیار کی جائے، اور اس کے لیے اس لسٹ کی تیاری کے لیے باقاعدہ جیسے آپ نے آبجیکشن کے لیے پبلیکیشن دی ہے، اسی طرح اس لسٹ کی تیاری کے لیے ایک پبلیکیشن دے۔ آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈر کو پراپر طریقے سے، ان کی ڈائریکشن کو پراپر طریقے سے وہ فالو کیا جائے تاکہ تمام جینوئن لوگوں کی لسٹ تیار ہو۔ مشاورت کے ساتھ نہیں کریں، آپ حقائق پہ ریل فیکٹ سے اور ڈاکومنٹس کی مدد سے لسٹ تیار کریں۔ اور میں تمام متاثرین کو پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ہم اپنے اس حق کے لیے پراپر طریقے سے قانون کا راستہ اختیار کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔